السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم آئیے اکاؤنٹنٹ کی جاب حاصل کرنے کے لیے بہت ہی آسان طریقے سے انٹرویو کی تیاری کریں۔ اس کے لیکچر 1 کے ساتھ موجود ہیں ہم۔ اچھا، اس لیکچر میں ہم ایک اکاؤنٹنٹ کی ایک بہتر جاب حاصل کرنے کے لیے کیا کیا سوالات کیے جا سکتے ہیں، ایک انٹرویو کرنے والا آپ سے کیا کیا سوالات پوچھ سکتا ہے، اس کی انشاءاللہ اس میں ہم اس کی تیاری کریں گے۔ چلے اب ہم اللہ کا نام لے کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں بھائی، پہلا سوال آپ سے یہ جو کرے گا، جو انٹرویو لینے والا ہے، کہے گا یار اکاؤنٹنگ کیا ہے بھائی؟ تو آپ نے کیا بننا ہے؟ اکاؤنٹنگ کیا؟ آرٹ آف ریکارڈنگ، کلاسیفائنگ، سمرائزنگ، کمیونیکیٹنگ دا ریزلٹس آف فائنینشیل ڈیٹا۔ تو اب دوسرا سوال آپ سے بولے گا یار یہ ان تمام ٹرمز کی، یہ جو ریکارڈنگ ہے، کلاسیفائنگ ہے، ان تمام ٹرمز کی وضاحت کرو، یا اس کو ذرا کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ریکارڈنگ کے معنی کیا سمجھتے ہیں اکاؤنٹنگ میں؟ تو دیکھیں ریکارڈنگ کے معنی کیا ہے، اس طرح ڈیٹا کو ریکارڈ کرنا، یہ کہلاتا ہے جرنل، کیش ڈیبٹ، کیپٹل کریڈٹ، بینک ڈیبٹ، کیش کا، یہ کہلاتا ہے ریکارڈنگ۔ یہ ہے ریکارڈنگ، ٹھیک ہے؟ یہ بزنس ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرنے کا نام ہے۔ تو ریکارڈنگ اس طریقے سے کرتے ہیں، یہ آپ نے ایکسپلین کر دینا ہے۔ دوسرا ہے کلاسیفائنگ۔ اب کلاسیفائنگ کیا ہے؟ دیکھیں کیش والی ٹرانزیکشن ڈیبٹ میں ادھر ہے، ادھر کریڈٹ ہے، ادھر ڈیبٹ ہے۔ کیش والی ٹرانزیکشنز کو جو ڈیبٹ ہے تو ڈیبٹ کر دیا، جو کریڈٹ ہے کریڈٹ کر دیا۔ یہ آپ نے کیش والی ٹرانزیکشنز کو کیش کے اکاؤنٹ میں انٹر کر دیا، یہ ہے کلاسیفائی کر رہے ہیں، یعنی کیش والی ٹرانزیکشن کو کیش میں انٹر کر رہے ہیں۔ بینک والی ٹرانزیکشن دیکھیں، ایک ادھر بھی ہے اور ایک ادھر بھی ہے، بینک والی ٹرانزیکشنز کو بینک کے اکاؤنٹ میں انٹر کر رہے ہیں، یہ کلاسیفائی کر رہے ہیں، یعنی بینک والی ٹرانزیکشنز کو بینک کے اکاؤنٹ میں انٹر کر رہے ہیں، کیش والی ٹرانزیکشن کو کیش اکاؤنٹ میں انٹر کر رہے ہیں۔ دس از کالڈ کلاسیفائنگ۔ اب سمرائزنگ کیا ہے؟ سمرائزنگ دیکھیں، اس کے بعد تیسری ڈیفینیشن میں کیا ہے؟ سمرائزنگ کیا ہے؟ کیش کے اکاؤنٹ کو ہم نے جب ٹوٹل کیا تو 10,000 پلس 1,000 11,000 آ گیا، 11,000 میں سے 3,000 مائنس کیا تو یہ آ گیا 8,000، بیلنس رہ گیا ہمارا۔ کیش کتنا ہاتھ میں رہ گیا؟ 8۔ یہ سمرائزنگ کہلاتا ہے۔ اسی طرح بینک کے اکاؤنٹ میں 3,000 دیکھیں ڈیبٹ میں تھا، 3,000 ڈیبٹ میں تھا، کیش بینک اکاؤنٹ 1,000 سے کریڈٹ تھا، تو سمرائز کیسے کیا؟ 3,000 کا ٹوٹل 3,000 آ گیا، 3,000 میں سے 1,000 مائنس کیا تو 2,000 آ گیا، یہ سمرائز کر دیا ہم نے۔ اس کے بعد کمیونیکیٹنگ دا ریزلٹس آف فائنینشیل ڈیٹا، تو دیکھیں ڈیفینیشن میں یہی ہے، کمیونیکیٹنگ دا ریزلٹس آف فائنینشیل ڈیٹا۔ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں بھائی؟ کمیونیکیٹ آپ بولو گے بھائی انکم اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں، بیلنس شیٹ بناتے ہیں، یہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے، یعنی جو بھی سمرائز کیا ڈیٹا اس کو کمیونیکیٹ کس شیپ میں کرتے ہیں؟ انکم اسٹیٹمنٹ بنا کر، بیلنس شیٹ بنا کر۔ انکم اسٹیٹمنٹ کیوں بناتے ہیں؟ اس میں کاروبار کا پروفٹ اور لاس ظاہر کرتے ہیں۔ بیلنس شیٹ کیوں بناتے ہیں؟ کاروبار کی فائنینشیل پوزیشن کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ایک سوال ہو گیا جو ہم نے ڈیٹیل طریقے سے ایک تفصیلاً ڈسکس کر لیا ہم نے۔ اب ہم دوسرا سوال ہے بھائی، دوسرا سوال پوچھے گا بھائی پوری اکاؤنٹنگ، جو ہول اکاؤنٹنگ ہے، کن آئٹمز کے گرد گھومتی ہے؟ یہ دوسرا سوال پوری اکاؤنٹنگ جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اکاؤنٹنٹ بننے جا رہے ہیں، پوری اکاؤنٹنگ کن کن آئٹمز کے گرد گھومتی ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دینا بھائی؟ 5 آئٹمز کے گرد گھومتی ہے، 5 آئٹمز کے گرد گھومتی ہے۔ کون کون سے؟ آپ نے جواب کیا کہنا بھائی؟ ایسٹس ہے، لائبلٹی ہے، کیپٹل ہے، ریونیو ہے اور ایکسپنس ہے۔ ان 5 آئٹمز کے گرد پوری کی پوری اکاؤنٹنگ گھومتی ہے، چاہے آپ MBA لیول کریں، BBA لیول کریں، کوئی بھی لیول آپ اسٹڈی کریں، ان 5 آئٹمز کے گرد اکاؤنٹنگ گھومتی ہے۔ اگلا سوال آپ سے پوچھے گا بھائی ڈیبٹ کریڈٹ کے معنی بتاؤ بھائی، ڈیبٹ کے معنی کیا ہے، کریڈٹ کے معنی کیا ہے؟ تو آپ نے کیا بتانا ہے؟ ڈیبٹ کے معنی کیا بتانا ہے؟ ڈیبٹ کے معنی ہیں لیفٹ ہینڈ سائڈ، بس، ٹھیک ہے؟ ڈیبٹ مینس نتھنگ، ڈیبٹ کے معنی کچھ بھی نہیں ہے، لیفٹ ہینڈ سائڈ۔ اور کریڈٹ کے معنی ہے رائٹ ہینڈ سائڈ، کریڈٹ کے معنی کچھ نہیں ہے سوائے رائٹ ہینڈ سائڈ کے۔ پھر اگلا سوال پوچھ سکتا ہے بھائی پروفٹ اور لاس کی وضاحت کریں۔ پروفٹ کیا ہوتا ہے، لاس کیا ہوتا ہے؟ تو پروفٹ کیا ہوتا ہے، جواب آپ نے کیا دینا ہے؟ اگر کسی چیز کو
اس کی لاگت سے یعنی اس کی کاسٹ سے زیادہ میں بیچیں. اگر کوئی بھی چیز ہے آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے اس کی لاگت سے اگر زیادہ میں بیچیں گے تو پروفٹ ہو جائے گا. اور لاس کیا ہے؟ اگر کسی چیز کو اس کی کاسٹ سے کم میں بیچیں تو لاس کہلائے گا. ٹھیک ہے، یہ سوال بھی آپ کا کلیئر ہو گیا. اب اگلا سوال ہے بھائی، اگلا سوال ہے آپ سے پوچھ سکتا ہے ٹریڈنگ بزنس کسے کہتے ہیں، سروس بزنس کسے کہتے ہیں، اور مینوفیکچرنگ بزنس، ان تمام میں کیا میجر ڈفرنس ہے، کیا فرق ہے. یہ سوال آپ سے ایک جو انٹرویو لینے والا ہے، آپ اکاؤنٹنٹ بننے جا رہے ہیں، یہ سوال آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ٹریڈنگ بزنس، سروس بزنس اور مینوفیکچرنگ بزنس میں کیا فرق ہے. تو ٹریڈنگ بزنس کا آپ نے جواب کیا دینا ہے؟ وہ کاروبار، وہ بزنس جو اشیاء کی خرید و فروخت کرتا ہو، وہ بزنس، وہ کاروبار جو اشیاء کی یعنی گڈس کی خرید و فروخت کرتا ہو، جیسے امتیاز اسٹور، ناہید اسٹور وغیرہ. یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ گڈس خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں. یہ ان کاروبار میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ اشیاء یعنی گڈس کو سستے داموں میں یہ خریدتے ہیں، سستے داموں میں خریدتے ہیں اور مہنگے داموں میں بیچتے ہیں. تو یہ اشیاء کو خود نہیں بناتے بھائی. یہ جو کاروبار ہے، امتیاز اسٹور، ناہید اسٹور، ہائپر اسٹار، یہ اشیاء کو خود نہیں بناتے بلکہ بنے بنائے ہوئے خریدتے ہیں. تو ان کا طریقہ ٹریڈنگ بزنس بھی کلیئر ہو گیا. اب ہے سروس بزنس. اب سروس بزنس کیا ہے بھائی؟ سروس بزنس ایسا کاروبار، ایسا بزنس جس میں خدمات یعنی سروسز کی خرید و فروخت ہوتی ہے. اس میں کیا ہے؟ خدمات بیچتے ہیں. اب اس کی بیسٹ اگزامپل آغا خان ہاسپٹل جو ہے، آغا خان ہاسپٹل میں چیزوں کو نہیں بیچتے، اشیاء کو نہیں بیچتے، اس میں خدمات بیچتے ہیں. کس طرح بیچتے ہیں؟ یہاں پر کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہسپتال والے یعنی ہاسپٹل والے ڈاکٹر کی خدمات کو خریدتے ہیں، بڑے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو ہائر کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، آپ ہمارے ہاسپٹل میں کام کریں. پھر ان کی خدمات کو مہنگے داموں میں مریضوں کو بیچتے ہیں. تو یہ سروس بزنس ہے. ہاسپٹل کا کاروبار ہو گیا، اسکول کا کاروبار ہو گیا، یہ سارے سروس بزنس ہیں، سروس اورینٹڈ بزنس ہے. اب مینوفیکچرنگ بزنس کیا ہے بھائی؟ مینوفیکچرنگ بزنس آ جائیں بھائی. مینوفیکچرنگ بزنس یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کاروبار میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے اشیاء کو کیا کرتے ہیں؟ یعنی گڈس کو خود بناتے ہیں. یہ کاروبار جو ہے پہلے اشیاء کو خود بناتے ہیں، گڈس کو خود بناتے ہیں، بنے بنائے ہوئے نہیں خریدتے ہیں، گڈس کو خود بناتے ہیں. پھر ان گڈس کو یعنی اشیاء کو اس قابل کرتے ہیں کہ اسے مارکیٹ میں بیچا جا سکے. تو گڈس کو یہ بنے بنائے ہوئے نہیں خریدتے بلکہ خود بناتے ہیں اور اس قابل کرتے ہیں بنا کر کے اس کو مارکیٹ میں بیچا جا سکے. جیسے ٹویوٹا کمپنی ہے، یہ گاڑیاں بنی بنائی ہوئی نہیں خریدتے ہیں. یہ کاروبار جو ہے گاڑیوں کو بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں بھائی؟ را مٹیریل خریدتے ہیں. را مٹیریل میں کیا ہو گیا؟ لوہا، اسٹیل، یہ سب وغیرہ، یہ سب چیزیں یہ خریدتے ہیں اور اس پر پروسیس کر کے اور اس پر عمل کرتے ہیں، عمل کر کے کار وغیرہ بناتے ہیں. پھر یہ کار جو ہے جو بنا لیا انہوں نے، مارکیٹ میں بکنے کے لیے دستیاب ہوتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ مینوفیکچرنگ بزنس را مٹیریل میں چیزیں خریدتے ہیں. اگر ٹویوٹا کمپنی ہے تو کیا خرید رہی ہے بھائی؟ لوہا، اسٹیل، پلاسٹک، یہ سب چیزیں خریدتے ہیں، اس پہ پروسیس کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کار بناتے ہیں. پھر ان یہ کار بکنے کے لیے مارکیٹ میں دستیاب ہوتا ہے. اگلا سوال بھائی، ایک اور سوال ہے، دیکھیں یہ سیریز ہے آپ کے پاس، پوری انٹرویو میں کیا کیا سوال کیے جا سکتے ہیں. کاروبار میں بک کیپنگ کسے کہتے ہیں بھائی؟ اب آپ سے پوچھے گا بک کیپنگ کیا ہے بھائی. اب اس میں دیکھو 2-3 چیزیں کلیئر ہوں گی آپ کی. جواب بھائی بک کیپنگ کیا ہے بھائی؟ اللہ بھلا کرے. بک کیپنگ کا جواب کیا ہے؟ کاروباری لین دین یا بزنس ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرنا. کاروباری لین دین کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بزنس ٹرانزیکشن. اس کو ریکارڈ کرنا بک کیپنگ کہلاتا ہے. تو آپ سے کہے گا بک کیپنگ کیا ہے، تو آپ کہو گے بھائی جو کاروباری لین دین ہے جو ہم ریکارڈ کرتے ہیں وہ بک کیپنگ کہلاتا ہے. اور وہ ہم نے پہلے سوال میں پڑھا تھا واٹ از اکاؤنٹنگ میں ریکارڈنگ. تو کہاں ریکارڈ کرتے ہیں؟ جرنل میں ریکارڈ کرتے ہیں. تو کاروباری لین دین یا بزنس ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرنا اسے بک کیپنگ کہتے ہیں. اور جو بندہ یہ کام کرتا ہے اسے بک کیپر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟
तो बुक कीपर का काम क्या है? कारोबारी लेन देन या बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिर्फ रिकॉर्ड करना, ये बुक कीपर का काम है। और बुक कीपिंग क्या है? कारोबारी लेन देन या बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ये बुक कीपिंग है। और जो बंदा जो शख्स ये काम करता है उसे हम कहते हैं बुक कीपर। अच्छा, वो अब करता क्या? वो हर कारोबारी लेन देन को जर्नल में रिकॉर्ड करता है। कहाँ रिकॉर्ड करता है? जर्नल में रिकॉर्ड करता है। तो अब आपने देखा कि जो अकाउंटिंग में ये जो रिकॉर्डिंग हुई है, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है जर्नल में, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश डेबिट, ये बुक कीपर का काम है। ये कारोबारी लेन देन को रिकॉर्ड कर रहा है जर्नल में। तो अब आ जाइए उधर ही। तो जर्नल में बुक कीपर रिकॉर्ड करता है। तो देखें जर्नल का फॉर्मेट क्या है? ये देखें, डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर्स का कॉलम है, डेबिट का कॉलम है, क्रेडिट का कॉलम है। तो आपसे फॉर्मेट पूछेगा भाई जर्नल का फॉर्मेट क्या है, तो आपने बता दिया डेट है, पर्टिकुलर्स है, डेबिट है और क्रेडिट है। आगे ये सब चीज़ें हम सीखेंगे, इसको कैसे फिल करते हैं, किस तरह रिकॉर्ड करते हैं। अब कारोबारी लेन देन की पूछेगा भाई कुछ एग्जाम्पल तो बताएं, कारोबारी लेन देन की क्या क्या एग्जाम्पल है। देखें, जैसे जनवरी 1 2021 में मुन्ना ओनर है। ओनर का नाम क्या है? मुन्ना, तशदीद डालें, मुन्ना। तो ओनर का नाम है मुन्ना। उसने बिजनेस स्टार्टेड हिज आइसक्रीम बिजनेस। मुन्ना ने आइसक्रीम का बिज़नेस शुरू किया। कितना कैश लाकर बिज़नेस शुरू कर रहा है? 1.5 लाख रुपए। ये कारोबारी लेन देन है। जाहिर बात है, बिज़नेस में कैश लेकर आया मुन्ना, अपने बिज़नेस में 1.5 लाख रुपए लेकर आ रहा है कि आइसक्रीम का कारोबार शुरू करना, ये कारोबारी लेन देन है। फिर मुन्ना ओनर जो है परचेज फर्नीचर्स ऑन कैश ₹20,000 फॉर हिज बिजनेस। तो मुन्ना ने आइसक्रीम का बिज़नेस फर्श पर बैठा के नहीं खिलाएगा, फर्नीचर्स ख़रीदे उसने, तो ये भी कारोबारी लेन देन है। इसी तरीके से मुन्ना टुक द लोन फ्रॉम बैंक। मुन्ना ने बैंक से लोन लिया 30,000 रुपये फॉर हिज बिज़नेस, ये भी कारोबारी लेन देन है, यानी बिज़नेस ट्रांजैक्शन है। इसी तरीके से जनवरी 22 में मुन्ना खाया मैंगोज़ फॉर ₹1,000। मुन्ना ने आम खाया, कितने रुपए का? 1,000 रुपये का। फॉर हिज बेटर हेल्थ, अपने सेहत को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए मुन्ना क्या खा रहा है भाई? आम खा रहा है। तो कारोबार में आम खाना ये सब कारोबार का काम नहीं है कि बैठ के आम खा रहे हैं या गर्मी लग रही है तो स्विमिंग पूल में कूद गए, ये कारोबारी लेन देन नहीं है। तो ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं है, और ये है, और ये भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन है, और ये भी है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको अंदाज़ा हो गया किस तरह की बिज़नेस कारोबारी लेन देन होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो ये कारोबारी लेन देन हमारा नहीं था। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। अगली वीडियो में मज़ीद क्या क्या एक अच्छे अकाउंटेंट बनने के लिए क्या क्या सवालात किए जा सकते हैं, उसको हम आसान से एग्ज़ाम्पल से समझने की इंशाल्लाह उसको कोशिश करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।